باب نمبر 25 زکوٰۃ و بخل یعنی زکوٰۃ نہ دینے کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ جو لوگ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یہ بات ان کے واسطے کچھ اچھی ہے، نہیں بلکہ بری ہے۔ قیامت کے روز وہی مال طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ خرابی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، گویا زکوٰۃ نہ دینے والے مشرک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے فرمایا کہ اے گروہ مہاجرین، 5 چیزوں میں مبتلا نہ ہونا اور ان سے خدا کی پناہ میں رہنا۔ پہلا زنا، دوسرا وزن و ماپ کی کمی، تیسرا زکوٰۃ ادا نہ کرنا، چوتھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ توڑنا، اور پانچواں ائمہ کا کتاب اللہ پر عمل درآمد نہ ہونا۔ کیونکہ زنا و بدکاری سے جہاں میں وبا و امراض پھیلتی ہیں، اور وزن و مکیال میں کمی کرنے سے قوم قحط سالی و سختی و بدحالی و بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہوتی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے سے آسمان سے باران رحمت نازل نہیں ہوتی، اور جو کچھ ہو جاتی ہے وہ بہائم و بے زبان جانوروں کے واسطے ہوتی ہے، اور اگر بہائم نہ ہوتے تو بالکل نہ ہوتی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ توڑنے اور ان کے احکام کے مطابق عمل درآمد نہ ہونے سے ان پر غیر قوم کا دشمن مقرر کیا جاتا ہے جو ان کے مال و اسباب کو لوٹتا ہے۔ جب ائمہ وقت و علماء زمانہ کا کتاب اللہ کے موافق چال چلن نہیں رہتا تو اللہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے جس سے آپس میں پھوٹ کر تباہ ہوتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ بخیل کی زندگی کو اور سخی کی موت کو ناپسند کرتا ہے، یعنی بخیل کی زندگی نہیں چاہتا اور سخی کی موت نہیں چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 باتیں مومن میں جمع نہیں ہوتیں، پہلا بخل، دوسرا بدخلقی، اور فرمایا ہے کہ خدا نے قسم کھائی ہے کہ بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخل سے پرہیز کرو، کیونکہ بخل قوم کو زکوٰۃ سے مانع ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی و حسن سلوک سے باز رکھتا ہے، اور خون ریزی و خود غرضی کی ترغیب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے نحوست و بدبختی کو پیدا کیا اور اس کو بخل اور مال سے گھیر لیا، یعنی مالدار بخیل منحوس و بدبخت و قابل ملامت ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ بخل کیا چیز ہے؟ فرمایا بخل کے یہ معنی ہے کہ انسان خرچ شدہ مال کو ضائع و برباد خیال کرے اور بند شدہ اور نہ دیے ہوئے مال کو عزت و شرافت سمجھے۔ بخل کی جڑ ہے مال کی محبت، خواہشات کی کثرت، تنگ دستی کا خوف اور اولاد کی محبت۔ حدیث شریف میں ہے اولاد بزدلی اور بخل کا ذریعہ ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نفس اور اپنے عیال کو دیتے ہیں، بلکہ ان کی رغبت دراہم و دینار کے جمع کرنے میں اور ان پر قبضہ کرنے کی ہوتی ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ موت سر پر کھڑی ہے۔ ایسے شخص کے واسطے کسی شاعر نے کہا ہے اخی ان من الرجال بہیما فی صورت الرجل اللبیب البصر فتن بكل مصیبت فی ماله فاذا اصیب بدینه لم یشعر۔ اے میرے عزیز بھائی، بعض آدمی ظاہری شکل و صورت میں تو عقل مند اور ہوشیار دکھائی دیتے ہیں مگر باطن و سیرت میں بہائم خصلت ہوتے ہیں، یعنی بخیل مال جمع کرنے والے مال کی مصیبت و خسارت کو تو خوب جانتے ہیں مگر دین کے نقصان و خسارے کو نہیں جانتے۔
کسی اور نے کہا ہے البخل داء دوی لا یلیق بذی مروۃ لا ولا عقل ولا دین من اثر البخل عن وفر وعن جد فقد لعمری اضحى وهو مغبون یبوس ما منع الدارین حقهما فباء دنیاه بعد الدین بالدون۔ بخل ایک لا علاج و مہلک و بیماری ہے، صاحب مروت و عقل مند و دیندار کو بخل زیبا نہیں دیتا۔ جس شخص نے باوجود کثرت مال و اقبال کے بخل پسند کیا، بخدا اس نے ضرور خسارہ اٹھایا۔ کم بخت و بدبخت ہے وہ شخص جو ہر دو جہاں کے حقوق سے محروم رہا، دین سے تو گیا ہی تھا، دنیا بھی پاس نہ رہی، وہ بھی وارثوں کے ہاتھ چلی گئی۔ کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے اذا المال لم ينفع صديقا ولم يسب قريبا ولم يهير به حال معدم فأقباه أن تحتازه كف وارث وللباخل المورث عقبة التندم۔ جب مال سے نہ کسی دوست کو فائدہ پہنچے، نہ کسی رشتہ دار کو نفع حاصل ہو، اور نہ کسی تنگ دست اور مفلس کو دیا جائے، تو اس کا انجام یہ ہے کہ وارثوں کے ہاتھ میں چلا جائے اور بخیل کو سوائے حسرت و ندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بشر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بخیل کی ملاقات باعث رنج و آفات ہے، اور اس کی طرف دیکھنا دل کو سیاہ کرتا ہے، اور اہل عرب بخل و بزدلی کو عار سمجھتے تھے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے انفقوا ولا تخشى اقلالا فقد قسمت على العباد من الرحمن ارزاق لا ينفع البخل مع دنیا مولیہ ولا يضر مع الاقبال انفاق۔ خرچ کر اور تنگ دستی و افلاس سے مت ڈر، کیونکہ بندوں کے رزق خدا کی طرف سے مقدر و مقرر ہیں۔ بخل باوجود کثرت اموال دنیا کے کچھ مفید نہیں ہے، اور خرچ کرنا اقبال کے ہوتے ہوئے کچھ مضر نہیں ہے۔ کسی دوسرے نے کہا ہے ارى الناس خلان الحوادی لا ارى بخیلا له فی العالمین خلیل وانی رأیت البخل یزری بأہلی فاکرمت نفسی ان یقال بخیل۔ میں دیکھتا ہوں کہ سب لوگ سخی کے دوست ہوتے ہیں، اور بخیل کا جہاں میں کوئی دوست نہیں دیکھتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ بخل بخیل کو معیوب کر دیتا ہے، اس واسطے میں اپنے نفس کو بخیل کہلانے سے بچاتا ہوں۔ بخیل اگر سمجھے تو اسے یہ ذلت و حسرت کافی ہے کہ دوسرے کے واسطے مال جمع کرتا ہے اور تکلیف خود اٹھاتا ہے، اور اس کی برکت و کثرت کی لذت نہیں پاتا۔ ایسے ہی شخص کے حق میں وکی کہتا ہے لئیم لا يزال يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو تاوى فريصته ليأكله سواه۔ بخیل ہمیشہ اپنے وارث کے واسطے مال جمع کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور خود نہیں کھاتا، جیسا کہ شکاری کتا اپنے شکار کو پکڑتا ہے اور دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، حالانکہ خود بھوکا ہوتا ہے۔ بشر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بخیل کا مال یا تو حادثات سے ضائع ہو جاتا ہے یا وارثوں کے ہاتھ چلا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں بخیل کو لائق امانت نہیں سمجھتا، کیونکہ بخیل کو بخل زیادہ لینے پر آمادہ کرتا ہے، اور وہ اپنے حق سے زیادہ لیتا ہے، بس ایسا شخص کیوں کر لائق امانت ہو سکتا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام ابلیس سے ملے اور پوچھا کہ اے ابلیس، تو کس کو دوست رکھتا ہے اور کس کو دشمن؟ کہا کہ مومن بخیل کو میں دوست رکھتا ہوں، اور بدکار سخی کو میں پسند نہیں کرتا۔
یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ بخیل کو دوزخ میں لے جانے کے واسطے اس کا بخل کافی ہے، اور بدکار سخی کے واسطے امید ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اسے معاف کر دے۔ پھر شیطان یہ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ اگر تو یحییٰ نہ ہوتا تو میں تجھے نہ بتلاتا۔